شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ آج آپ کے لیے ایک ایسا عمل لے کر میں حاضر ہوا ہوں، کچھ ایسے کام کے جس کو کرنے سے آپ کی نیکیوں میں اضافہ ہو سکتا ہے، اور اگر آپ یہ کام کر رہے ہیں تو آج ہی توبہ کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے گھر کو رزق سے بھر دے گا، آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا کر دے گا، آپ کے مال میں برکت پیدا کر دے گا۔ اگر آپ پریشان حال ہیں، آپ کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہے تو اس کی بیماری ختم ہو جائیں گی۔ تو آپ نے ہماری ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک دیکھنا ہے۔ ویڈیو کو آج ہرگز اسکپ نہیں کرنا ہے۔ آج کی ویڈیو بہت خاص ہونے والی ہے۔ آپ نے شروع سے لے کر آخر تک ساری ویڈیو دیکھنی ہے۔ ایک ایک اگر آپ لفظ اس ویڈیو کا دیکھ لیں گے، سن لیں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا آپ نے اپنی زندگی کا بہت ہی قیمتی حصہ اس ویڈیو کو دیکھ کر بہت ہی اچھا کیا تھا۔ معزز ناظرین، سب سے پہلے آپ کو میں یہ بتاتا چلوں کہ آپ جب بھی گھر میں کوئی بھی چیز استعمال کرتے ہیں تو ان چیزوں کو استعمال کرنے سے پہلے اس پر سے ڈسٹ یا مٹی وغیرہ صاف کر لیا کریں۔ اکثر دیکھا گیا ہے خواتین تھوڑی سستی کرتی ہیں اور گھر میں جو برتن پڑے ہوتے ہیں یا گھر میں جو فرنیچر ہوتا ہے اس پر ڈسٹ صاف نہیں کرتی، مٹی کو صاف نہیں کرتی، سستی کا مظاہرہ کرتی ہیں۔ تو ان سب سے گزارش ہے کہ جب آپ صبح کے وقت اٹھا کریں تو روزانہ اپنے فرنیچر کو، اپنے برتنوں کو، اپنے بستروں کو اچھی طرح سے جھاڑ لیا کریں، کیونکہ اگر فرنیچر وغیرہ پر ڈسٹ پڑی رہے گی، مٹی پڑی رہے گی اور کوئی بھی چیز آلودہ رہنے سے گھر میں بے برکتی آتی ہے، گھر میں برکت نہیں آتی، برکت کے فرشتے نہیں آتے۔ اس کے علاوہ اگر آپ اپنے بستروں پر سونے لگتے ہیں اور بستر پر سونے سے پہلے آپ لوگ اپنے بستروں کو جھاڑتے نہیں ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ بہت سے موذی امراض کا آپ سب شکار ہو سکتے ہیں، اور بعض اوقات کچھ ایسے حشرات الارض ہوتے ہیں جو بستر وغیرہ میں چھپ جاتے ہیں۔ لہٰذا اگر اب سردیوں کا موسم ہے تو آپ نے اپنے بستروں کو روزانہ ایک تو دھوپ لگوانی ہے، دوسرا اپنے بستروں کو اچھی طرح سے جھاڑ لیجئے۔ جب آپ اپنے بستروں کو جھاڑنے لگیں تو کم از کم 3 بار بسم اللہ شریف کو پڑھ لیا کریں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے گھر کا جو مین گیٹ ہے وہ زنگ آلودہ ہے تو اس کو فوری طور پر پینٹ وغیرہ کروا لیں۔ آپ اگر بدلوا نہیں سکتے تو ایک چھوٹا سا پینٹ کا ڈبہ لے لیں اور اپنے زنگ آلودہ دروازے کو پینٹ کروا کر خوبصورت کروا لیں۔ اس کی ایک خاص وجہ کیا ہے وہ بھی جان لیں کہ اگر گھر کا مین گیٹ ہی زنگ آلودہ ہوگا تو گھر میں برکت کسی صورت بھی نہیں آ سکے گی، تو سب گھر میں برکت نہیں آئے گی۔ تو آپ بہت سے وظائف بھی کرتے ہیں، آپ ہر طرح کی دعا بھی مانگتے رہیں تو اس سے آپ کو کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ بہت سے ایسے بہن بھائی ہیں جو ٹوٹا ہوا جوتا، ٹوٹی ہوئی چپل پہنتے ہیں تو ان کے لیے یہ بہت ہی زیادہ نقصان کا باعث ہے۔ وہ یہ بات جان لیں کہ ٹوٹی ہوئی چپل پہننا آپ کے دماغ کو مخفی کر سکتا ہے، آپ کا دماغ ختم ہو سکتا ہے، آہستہ آہستہ آپ کا دماغ زائل ہونا شروع ہو جاتا ہے، آپ کا دماغ ٹھیک نہیں رہتا، آپ کسی کام کی طرف توجہ نہیں کر پاتے، اور آپ کبھی بھی کوشش کریں کہ کالا جوتا نہ پہنا کریں۔ جو لوگ کالا جوتا پہنتے ہیں وہ فقر کی علامت ہے۔ تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کبھی بھی کالا جوتا نہیں پہنتے تھے، کیونکہ آپ فرماتے کہ کالا رنگ جو ہے وہ خانہ کعبہ کا رنگ ہے، اور جو کالا جوتا پہنتا ہے اس کا دماغ آہستہ آہستہ کمزور ہونے لگتا ہے، اور کالے رنگ کی تعظیم فرمائی آپ نے، لہٰذا پیلے رنگ کا جوتا بہت زیادہ اچھا رہتا ہے، دماغ کو فوقیت دیتا ہے، تقویت اور ٹھنڈک دیتا ہے۔ اور بہت سی بہنیں بھائی ایسے ہیں جن کے پاس پرانے کپڑے ہوتے ہیں، تو اب آپ کو قرآن و سنت کے لحاظ سے ان مختلف سوالوں کا جواب بھی دوں گا کہ بہت سے پرانے کپڑے آپ کے گھر میں ہیں، تو اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ کوشش کریں کہ پھٹے ہوئے کپڑے کسی فقیر غریب کو نہ دیا کریں، اور یہ جو پیشہ ور لوگ ہوتے ہیں ان کو آپ ہرگز پرانے کپڑے نہ دیا کریں،
بلکہ جو مسکین لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں، ایسے لوگ جن کے پاس کچھ نہیں، تو ان کو آپ اپنے کپڑے پھینکنے کے بجائے، ضائع کرنے کی بجائے اپنے کپڑوں کو اچھا سا دھو کر استری کر کے، جہاں کہیں سے پھٹے ہوئے ہیں وہاں پر سلائی کر کے، اس کو تھوڑا سا خوبصورت بنا کے اللہ کی راہ میں اس کو صدقہ کر دیا کریں۔ اپنے اوپر سے جن کے کپڑے ہیں، جن کے تن سے اترے ہیں، ان کے اوپر سے 7 بار آپ لوگ بسم اللہ شریف پڑھ کے 7 بار ان کے اوپر سے پھیر کر وہ کسی غریب مسکین کو دے دیں، غریب رشتہ دار کو دے دیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ جب تک اس کے جسم پر وہ کپڑا رہے گا تب تک آپ بلاؤں سے محفوظ رہیں گے۔ اور پھر جو کپڑے پرانے ہو جاتے ہیں ان کو فوری طور پر ثابت کپڑوں کو، شلوار، ٹراؤزر، قمیض، شرٹ وغیرہ جو دوسرے کے کام آ سکتے ہیں، آپ ان کو جلا دیتے ہیں، تو اس سے بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے، آپ کے گھر میں بے برکتی آ جاتی ہے۔ تو خدارا ایسا نہ کریں، اپنے جو پرانے کپڑے ہیں آپ کے گھر میں رکھے ہوئے ان کو جلائیں نہیں، بلکہ ان کو کسی غریب مسکین کو دے دیں جو کہ ان کے کام آئیں، تو آپ کو اس سے بے شمار فائدہ حاصل ہوگا۔ تو فوری طور پر اس سے توبہ کر لیں اور آج ہی سے نیت کریں کہ جو بھی پرانے کپڑے وغیرہ ہوں گے آپ پہلے کسی غریب مسکین کو دے دیں گے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور چیز جو میں آپ کو بتا دوں کہ خواتین جو اپنے ایام کے دنوں میں جو مختلف چیزیں استعمال کرتی ہیں ان کو ضرور جلایا کریں، ان کو زمین میں دفن کیا کریں۔ اور اس کے علاوہ جو پرانی ٹوٹی ہوئی کنگھی وغیرہ ہوتی ہے ان کو ہرگز استعمال نہ کیا کریں، کیونکہ ٹوٹی ہوئی کنگھی استعمال کرنے سے گھر میں بے برکتی اور نحوست آتی ہے۔ تو جب بھی آپ کی کنگھی کا ایک بھی دانہ ٹوٹ جائے اس کو فوری طور پر پھینک دیا کریں، اپنے بالوں میں وہ کنگھی نہ لگایا کریں۔ اور اس کے علاوہ جو آپ کے سر سے بال گرتے ہیں ان کو اٹھا کر زمین میں دفن کیا کریں، ان کو فروخت نہ کیا کریں، کیونکہ اس سے بہت سے آپ کو نقصانات ہو سکتے ہیں۔ آپ کے گھر میں آپ کی مویشی، آپ کے مال کو، آپ کی جان، آپ کے رزق میں بہت زیادہ نقصانات ہو سکتے ہیں، تو آپ ایسا ہرگز نہ کیا کریں۔ اس کے علاوہ ٹوٹے ہوئے برتنوں کو بھی پھینک دیا کریں، ٹوٹے ہوئے برتنوں میں ہرگز کھانا نہ کھایا کریں۔ تو آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں بہت زیادہ رزق ہو، رزق میں اضافہ ہو، آپ بس ایک کام کریں۔ بہت بڑے بزرگ کا یہ قول ہے کہ جب بھی آپ کے رزق میں کمی ہو، گھر میں داخل ہوتے وقت اونچی آواز سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا کریں۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ویڈیو کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔